القرآن بلقیس و حجرت و تقدیس الجلال و آسیت العالم التکمیل والکمال محافظت النبوہ و ناشرت الولایہ بنت القلم والنون وسر بین الکاف والنون ودلیل ارادتہ کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور الذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے۔ آقا زادی آپ جتنے مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے آتے ہیں میرا مالک ایک ایک قدم کے صدقے اجر کثیر عطا فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے۔ مولا امام حسین ایام عظام میں جتنی بھی راتیں غصے میں گزر گئیں یا جو غصے میں گزریں ان تمام لمحات کو عبادت میں شمار فرمائے، کوئی کمی کوئی کوتاہی کوئی خطا کوئی غلطی ہوئی ہو اس سے درگزر فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے، ہمیں آخری سانس تک عقیدہ حق عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے۔ میرا مالک جہاں جہاں پوری دنیا میں مذہب اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان کی حفاظت فرمائے، انہیں آباد و شاد فرمائے۔ یہ کچھ دعائیں ہیں مومنین کی جو ممبر تک آئی ہیں۔ سید علی رضا پیرس میں بیمار ہیں، میرا مالک دعا فرمائے، مالک انہیں صحت عطا فرمائے۔ سید باقر عباس، سیدہ زینب، سیدہ سکینہ، جتنی بھی مومنات میری بہنوں ماؤں بیٹیوں کے نام ہیں میرا مالک انہیں صحت یابی عطا فرمائے۔ ایک مومنہ ہے وہ کینسر کی مریضہ ہے، واسطہ ہے جناب فاطمہ الصغریٰ صلوات اللہ علیہ کی عزت کا، مولا انہیں صحت عطا فرمائے۔ جناب سید علی شیر شاہ بخاری، سیدہ رابعہ خاتون، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ امجد بھٹی صاحب کے خانوادہ کے جتنے مرحومین ہیں مولا ان تمام کے درجات بلند فرمائے۔ میرا مالک جن جن مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو زبانوں پہ آ گئی ہیں، جو نہیں آ سکی، جو آپ کے ذہن میں ہیں، جو آپ کی زبان پہ ہیں، میرا مالک اس ذکر کے تقدس کے صدقے سے یہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں، تمام کی دعائیں قبول و منظور فرمائے، کیونکہ ان کے سامنے دعا کہنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، نام کی ضرورت نہیں ہے، وہ مقلب القلوب ہے، وہ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ میرا مالک جو جو مومنین کی دعائیں اس وقت ان کے ذہنوں میں ہیں، زبانوں میں ہیں، جو ان کے حق میں بہتر ہیں، وہ نبی کی بیٹی کے حق کا واسطہ قبول فرمائے، وارث زمان کے ظہور میں جلدی فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے سرکار سے بڑی خضوع و خشوع کے ساتھ اور بڑی ایک اطمینان کے ساتھ، اور یہ آپ کی بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھ جیسے طالب علم کی مسلسل معروضات اور مسلسل گفتگو کو اپنے ذہان عالیہ میں محفوظ رکھا۔ سلسلہ گفتگو آج ایک انتہائی اہم موڑ میں داخل ہو رہا ہے، اور میں اس موڑ پہ آپ سے خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ میں یقیناً
یہ چاہوں گا کہ بالکل ایسا نہیں کہ میں نعرے یا داد و تحسین کے لالچ میں آپ کا وقت ضائع کروں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ اہم باتیں جو میری قوم کے نوجوانوں اور بچوں تک پہنچانا اس دور میں ہم ضروری سمجھتے ہیں، جس وقت دشمنان مذہب سوشل میڈیا کی آڑ پہ ہر روز میرے مذہب کے عقائد پر نئے نئے حملے کر رہے ہیں. تو میری قوم کے بچوں کے پاس جواب دینے کے لیے کم از کم ایسی گفتگو ریکارڈ میں محفوظ ہونی چاہیے جس کا وہ بہتر اور مدلل طریقے سے جواب دے سکے. تو اس لیے میں نے موضوع ایسا چنا تھا. اس موضوع میں انتہائی باریکیاں آئیں اور آج ایک بہت اہم موڑ ہے، اور یہ اہم موڑ اسی صورت میں گزرے گا اگر آپ کی توجہات مکمل مبذول. اب 2 دن سے ہم مسلسل تاریخ میں ہیں اور یہ معائنہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر وہ محرکات کون سے تھے جس کی وجہ سے اہل بیت سے دشمنی کی گئی. کل کی گفتگو بھی اسی معیار پہ آ کے رکی تھی کہ 2 نظریات چلے، ایک نظریہ خلافت، ایک نظریہ امامت. رسالت مآب کی ایک حدیث اہل سنت برادران کی کتاب صحیح بخاری میں ہے. وہاں جو باب استخلاف ہے، خلافت والا باب ہے کتاب الاحکام میں، اس کی حدیث نمبر 7223 یہ اس کا حدیث کا نمبر ہے. اس میں یہ حدیث بہت بہتر سند کے ساتھ نقل کی گئی ہے کہ رسالت مآب کی حدیث ہے. جابر بن سمرو ایک صحابی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سن رہا تھا کہ نبی نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے. اور اسی حدیث میں آگے لکھا ہے کہ جابر بن سمرو کہتا ہے کہ اس سے آگے مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی کہ رسول نے کیا کہا. وہ کہتا ہے کہ میں نے بعد میں اپنے باپ سے پوچھا تھا کہ جب نبی یہ کہہ رہے تھے اس وقت آپ تھوڑا قریب بیٹھے تھے، تو نبی نے اس کے بعد کیا کہا تھا. تو جابر نے اب جو اس سے آگے حدیث کا ٹکڑا ہے اس نے کہا یہ میں نے رسول سے خود نہیں سنا، میرے باپ نے مجھے بتایا ہے. اب اس کی ذمہ داری باپ پہ اس نے ڈالی ہے کہ وہ میرے باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس نے کیا سنا تھا. وہ کہہ رہا کہ نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور وہ 12 کے 12 قریش سے ہوں گے. یہ حدیث معتبر سند کے ساتھ صحیح بخاری میں نقل ہو گئی، اور جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں انہوں نے اس حدیث کو عام کیا کہ یہ حدیث مستند ہے، اس سے مانا جا سکتا ہے. 5 طرح کی حدیث آئی ہے جی. 5 حدیثیں جو میں نے اپنی مطالب سے گزاری ہیں وہ 5 ہی ہیں، چھٹی نہیں ہے. ایک حدیث ہے کہ رسول نے کہا کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے. ایک حدیث ہے کہ میرے 12 نقیب ہوں گے. ایک ہے کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے. ایک ہے کہ میرے بعد 12 سردار ہوں گے. ایک ہے کہ میرے بعد 12 حاکم ہوں گے. یہ 5 لفظ آئے ہیں، لفظ بدلے ہیں، تعداد نہیں بدلے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، انتہائی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ اس منبر کی منصبی ذمہ داری کیا ہے. کسی بھی حدیث میں 11 کا لفظ نہیں آیا، 13 کا ہنسا نہیں آیا، عدد تبدیل نہیں ہوا. آگے تبدیل ہوا ہے، امیر ہوں گے، حاکم ہوں گے. یہ آج کی گفتگو بڑی سننے والی گفتگو ہے. اگر آپ مکمل مبذور رہیں گے نا تو دیکھیں میں نے آپ کو دال سے چھٹی دے دی ہے. جو کام خطیب کی خوراک ہوتی ہے نا، ذاکر کی خوراک ہوتی ہے جی ہاتھ اٹھائیں بولیں، یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اس معاملے میں بالکل آزاد کر رہا ہوں. صرف آپ سے میں نے توجہ چاہیے کہ آپ جو میں بولوں آپ اسے محفوظ کر لیں. تعداد نہیں بدلی. ہنسا جو ہے شاہ جی، ہنسا تبدیل نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے تعداد 12 ہے. اب جنہوں نے خلافت لی ہے نا انہوں نے بھی 12 ہی خلیفہ بنائے، کیونکہ ان کے پاس نبی نے جو ایک عدد دیا تھا، ایک فگر، بچے کی بات سننے اور اسے بھیجے، جو فگر نبی نے دیا تھا وہ 12 تھا. توجہ آپ رکھیں گے پوری. اس لیے جن کے پاس آئمہ ہیں ان کے پاس بھی 12 ہے، خلفاء کے پاس بھی 12 ہے. خلافت والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ہدایت کا رستہ ہمارے پاس، امامت والے کہتے ہیں ہمارے پاس. اچھا لطف دیکھیے گا کہ خلافت والوں نے تھوڑی دیر بعد 4 امام بنا لیے. پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں امامت کی ضرورت نہیں، ہم دین خلافت سے لیں گے. لیکن 100 سال بعد انہوں نے پھر آگے جا کے اپنی فقہ کے لیے
4 آئمہ بنا لی. تو جو بڑی عزت کے ساتھ آپ نے جذبات پہ قابو رکھنا ہے. جذباتی لوگوں سے تھوڑا سا میں کہوں گا کہ حوصلے کے ساتھ مجھے موقع دیجیے گا کہ جو کچھ کہنا وہ میں کہہ لوں اور احسن طریقے سے کہوں. اب ان کے ہاں دیکھیں میں بڑی عزت کے ساتھ بات کر رہا ہوں, بڑے احترام کے ساتھ بات کر رہا ہوں. خلافت والوں کے ہاں 4 آئمہ آئے. آئمہ اربع کہتے ہیں ابھی زبان میں 4 کو. 4 آئمہ جس میں پہلے امام ابو حنیفہ, نام ان کا نعمان بن ثابت تھا, مشہور تھے ابو حنیفہ کے نام سے. ابو حنیفہ امام ہیں, امام شافعی ہیں, امام مالک ہیں, امام حنبل ہیں. یہ 4 امام ہیں. ان میں سے جو سب سے بزرگ ہیں وہ امام ابو حنیفہ ہے. یہ نبی کے جانے کے 100 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. مکمل ذمہ داری کے ساتھ حقائق اپنی قوم کو ہدیہ کر رہا ہوں. جتنے تابڑ توڑ حملے ہوئے ہیں نا, میں سب کا جواب آج کی تقریر میں دینے لگا اور کوشش کروں گا جو اگلی 2 تقریریں ہوں گی وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہوں گی, کیونکہ میں خود کو خطرے میں ڈال رہا ہوں لیکن قوم کو خطرے سے نکالنے لگا. مجھے پتا ہے کہ دور کون سا ہے. فتنوں کا دور ہے, شر پسندوں کا دور ہے, جھوٹی باتیں پھیلانے والوں کا دور ہے, لیکن کم از کم میں اپنا نام اس مذہب کی وکالت میں لکھوانا چاہتا ہوں. اب 4 آئمہ جو سب سے بزرگ ہیں, امام ابو حنیفہ وہ 100 سال بعد آئے. یہ صحابی بھی نہیں ہے, یہ تابعی بھی نہیں ہے. صحابیوں نے کہا جو نبی کی صحبت میں بیٹھے, تابعی اسے کہتے ہیں جو نبی کو نہ دیکھا ہو لیکن صحابی کے پاس بیٹھے. نہ یہ صحابی ہے نہ یہ تابعی ہے. یہ سب نے مانا, وہ کہتے ہیں صحابی بھی نہیں تابعی. 100 سال بعد جو پیدا ہوئے, 100 سال بعد پیدا ہوئے, اور انہوں نے فقہ مرتب کی کہ نماز ایسے پڑھنی ہے, روزے کا وقت یہ ہے, زکوٰۃ یہ ہے. ہم سے پوچھتے ہیں لوگ کہ شیعت کب شروع ہوئی. میں آج ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. 100 سال بعد آپ کی فقہ کا پہلا امام مرتب ہوا. اس سے پہلے جتنا دور گزرا آپ کس مذہب میں تھے؟ مذہب پہ تھے. جو لوگ پیچھے کھڑے, اگر کسی کے پاس جگہ خالی ہے تو پیچھے آنے والے صاحبان کو بٹھائیں, صحیح اعلان کریں. کی گاڑی نمبر EG19YHX جس کسی نے بھی پارک لیا پلیز اسے فوراً ریموو کریں. دوسری گاڑی LP16UCF پلیز یہ گاڑی ریموو کر لیں, بعد میں اعلان نہیں کیا جائے گا, نہیں تو اٹھا کے لے جائیں گے. موضوع کے ساتھ موضوع ختم نہ ہو آپ کے ذہنوں سے. ایک لمحے کے لیے وہ تسلسل کی زنجیر ٹوٹ گئی نا, ساری محنت خراب. 4 آئمہ امام ابو حنیفہ ہیں, وہ 100 سال کے بعد پیدا ہوئے. اس کا مطلب آپ کی فقہ مرتب ہوئی ہے ان کے آنے کے بعد. اچھا میرے اہل سنت بھائیوں کے 4 آئمہ ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام حنبل. جن میں سے جو سب سے آخر میں امام آئے وہ امام احمد بن حنبل آئے, وہ سب سے آخری امام. ان میں سے ایک امام ہے امام مالک جن کا تعلق مدینے سے, باقی 3 آئمہ کا تعلق مدینے سے نہیں. یہ ہے میرے مذہب کی سچائی. صرف امام مالک اور ان کے ماننے والے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. جس امام کا تعلق مدینے سے ہے وہ خود بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں, اور ان کے ماننے والے مالکی آج بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. علامہ مقرر پلیز ایک دم دوبارہ بتائیں انہیں. میں کیونکہ اب یہ موضوع میرا آئمہ اربع موضوع نہیں, میرا موضوع ہے خلفاء, امامت و ملوکیت. کہ آخر اسلام میں دیکھیں ایک دیوار, جو میرے بزرگ احباب تشریف فرمائیں, ایک دیوار کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی جائے, 50 منزل بھی اوپر لے جاؤ, دیوار ٹیڑھی جائے. اگر اس کے بعد آپ اس کی اوپر والے جتنے مرضی فلور بار بار ان کو ختم کر کے دوبارہ بنائیں, وہ ٹھیک نہیں. پھر آخر کسی بہت اچھے کاریگر کو بلائیں, آرکیٹیکچر کو بلائیں, تو وہ یہ کہے گا دیکھیں آپ جتنی دفعہ مرضی اس کو توڑیں, یہ ٹھیک نہیں ہوگی. بنیاد ٹھیک کرے.
سے آگے یوں ہوئی ہے نا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یزید نے آ کے بہت خرابی کی ہے, میں بنیاد پہ جانے لگا ہوں. آخر یہ عمارت ٹیڑھی ہوئی کیوں ہے؟ آج اسلام میں اتنے فرقے کیوں ہیں؟ آج ہر کوئی اپنے آپ کو حقیقی مسلمان اور دوسرے کو کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ آخر اصل اسلام کن کے پاس ہے؟ اصل اسلام کن کے پاس ہے؟ آپ توجہ رکھیں گے. اب میرا موضوع یہ نہیں ہے, موضوع ہے امامت و ملوکیت. اب اس کا مطلب ہے کہ خلافت والوں نے امامت بنائی ہے, یہ ہے امامت والوں کی ستائی. خلافت والوں کو امام کی ضرورت پڑی ہے, امامت والوں کو خلافت کی ضرورت نہیں. 12 ہے تو 12 امام ہے. ہم میں ہے ہی نہیں کہ یہ ہمارا امام ہے, یہ ہمارا خلیفہ ہے. جو ہمارا امام ہے وہی ہمارا خلیفہ. اب اگر وہ خلیفہ رسول کے خلیفہ تھے تو آپ نے ان سے فقہ کیوں نہیں لی؟ آپ نے فقہ کے امام علیحدہ بنائے, منبر میں بیٹھنے والے علیحدہ. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں. ہمارے ہاں جو امام ہے وہی نبی کا. غدیر میں رسول نے واضح اعلان کر دیا تھا. رسول کے اس اعلان کے بعد پھر بھی مسلمانوں نے نہ مانا اور پہلی خلافت ثقیفہ بنی سعدہ سے جنم لی. 5 افراد تھے جنہوں نے اٹھ کے پہلی بیعت کی, اور ان 5 افراد کی بیعت کرنے کی وجہ سے پہلا خلیفہ چن لیا گیا. جب پہلے خلیفہ نے جذبات پہ آپ قابو رکھیں گے, مجھے پڑھنے دیں گے, جب پہلی خلافت کا دور گزر گیا اور دوسری خلافت کا دور آیا تو پھر اب افراد نے بیعت نہیں کی. اب پہلے خلیفہ نے جاتے ہوئے دوسرے کے نام وصیت لکھ دی کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہو. تو اب خلافت کا طریقہ بدل گیا. پہلا خلیفہ ووٹنگ سے, دوسرا وصیت سے بن گیا. اس 2 خلافتوں کے دور میں ایک بہت بڑا اسلام کا سانحہ ہوا جس میں اہل بیت حکومت کے مخالف آگے کھڑے ہو گئے اور کھل کے مخالفت کی. وہ کس وجہ سے کی؟ جب رسول کی بیٹی کو اس کے وراثتی حق سے محروم کیا گیا. ٹھیک ہے, مجھے کرم ہے جتنا فتح کی گہرائیوں پہ میں نے پڑھا ہے شاید ہی کسی نے پڑھا ہو. میں نے اس پہ اپنے بہت سے لیکچرز کی صورت میں اور مجلسوں کی صورت میں بہت سا میٹر ریکارڈ کروا کے محفوظ کروا دیا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں, تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی ضرورت پڑے تو سیدہ کے عنوان سے اگر سرچ کی جائے تو سب سے پہلے اس نوکر کی گفتگو شامل وہ ہو چکی ہے. فتح میں بہت بولا جا چکا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا جو چھپ کے رونمانی ہوا, جو اعلانیہ طور پہ ہوا. اب 2 خلافتوں کا دور گزر گیا. پہلا خلیفہ ووٹوں سے, دوسرا خلیفہ وصیت سے. اب جب تیسری خلافت آئی تو تیسری خلافت میں کیا ہوا کہ تیسری خلافت میں ایک کمیٹی بنی. تیسری خلافت کو میں اس لیے آج موضوع بنانے لگا ہوں, ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ یہاں سے ملوکیت کا آغاز ہونے لگا. یہاں سے اسلام میں ملوکیت. جو پہلی مجلس میں میرے ساتھ تھے میں ان کو آج ایک لمحے کے لیے پلٹا کے پہلی مجلس میں لے کے جاؤں گا, اور جو نہیں تھے انہیں میں صرف ایک جملے میں ملا دیتا ہوں کہ جب رسول نے مکہ فتح کیا تھا تو 2 سردار پہاڑی پہ کھڑے تھے. ایک نے کہا تھا کہ رسول آ رہا ہے, ایک نے کہا تھا کہ لشکر آ رہا ہے. ایک نے رسالت کو حکومت سمجھا تھا اور ایک نے رسالت کو رسالت سمجھا. اور میں نے کہا تھا یہ دونوں نظریات چلیں گے اور آنے والی مجلسوں میں آپ کو اس کی جھلک دکھاؤں گا. اب ان میں سے دونوں نظریات آپ کے سامنے میں آج پڑھنے لگا. جب تیسری خلافت کا دور آیا تو صاحب تیسری خلافت کے دور میں کیا ہوا کہ 6 افراد کی ایک کمیٹی نامزد کر دی گئی اور پوری پلاننگ کے ساتھ نامزد کی گئی کہ یہ 6 افراد جس سے چن لیں گے اسے چن لیں گے. اس کمیٹی میں جو پہلا نام رکھا گیا وہ امیر المومنین حضرت علی کا رکھا گیا. دوسرا نام زبیر بن عوام صحابی, یہ لکھا گیا. آپ اس وقت سنیں نام, اگر نہ یاد کر سکے بعد میں آپ دوبارہ ویڈیو کی صورت میں دیکھیں گے تو ناموں کو لکھ لیجئے گا. پہلا نام علی بن ابی طالب, دوسرا نام زبیر بن عوام, تیسرا نام عبد الرحمن بن عوف, چوتھا نام طلحہ بن عبید اللہ, پانچواں نام سعد بن ابی وقاص, چھٹا نام عثمان بن عفان.
یہ 6 نام نامزد کر کے کمیٹی بنا کے رکھ دی گئی کہ دیکھیں جی یہ آپس میں جس کو چننا ہے ان میں چن لیں. زبیر بن عوام جو صحابی تھے وہ مولا علی کے حق میں دستبردار ہو گئے کہ علی کے ہوتے ہوئے میں خلافت کو امیدوار ہوں. اگر اس کمیٹی میں علی کا نام ہے تو میں کیسے ہوں؟ یہ کیسی کمیٹی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 میں سے چنو، تو جہاں علی ہوا میں کیوں؟ یہ علی کے حق میں دستبردار. اب طلحہ اور سعد ان دونوں نے عثمان بن عفان کے حق میں دستبرداری کر دی کہ ہم اس کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے. اب 3 ایک طرف تھے، 2 ایک طرف تھے. اب آخری ووٹ تھا عبد الرحمن بن عوف کا. یہ سب کچھ طے شدہ تھا، طے شدہ تھا. اب عبد الرحمن بن عوف سے کہا گیا کہ اب آپ فیصلہ کریں جی، 3 ووٹیں ادھر ہیں 2 ادھر ہیں، آپ بتائیں. اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ شیعہ کتابوں سے نہیں کر رہا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ابو الفدا سے کر رہا ہوں، تاریخ عاصم کوفی سے کر رہا ہوں، ابن خلدون سے کر رہا ہوں، تاریخ طبری سے کر رہا ہوں، طبقات ابن سعد سے کر رہا ہوں، اور خلافت و ملوکیت سے کر رہا ہوں. یہ کوئی میں نہج البلاغہ اصول کافی سے نہیں پڑھ رہا. میں اہل سنت کتابوں کے حوالے میں نے ویڈیو میں دیے ہیں، ان سے میں یہ پورا آج کی تقریر آپ کو سنا. عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ تو فیصلہ کر. عبد الرحمن بن عوف کیونکہ اب یہ ساری چیزیں طے شدہ تھی، واقعات میں وہی پڑھوں گا جو کتابوں میں ہیں، سازشیں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ پھر ایسے کرتے ہیں کہ میں ایک شرط رکھتا ہوں، کیونکہ ادھر عثمان بن عفان ہے، ادھر علی بن ابی طالب ہے. تو وہ پہلے گیا مولا علی کے پاس. اس نے کہا دیکھیں اگر تو آپ خلافت لینا چاہتے ہیں تو ووٹنگ کا آخری جو کارڈ ہے وہ میرے پاس ہے، میں جسے کہہ دوں گا وہ بن جائے گا، لیکن ایک شرط آپ کو ماننی پڑے گی. مولا نے فرمایا کون سی شرط؟ اس نے کہا قرآن، سنت اور سیرت شیخین پر عمل کرنا پڑے گا. سیرت شیخین سے مراد جو پہلی 2 خلافتیں گزر گئی ہیں ان کو کہا گیا. آپ قرآن اور سنت اور ان خلافتوں کی سیرت پہ عمل کریں گے، اگر تو شرط مانتے ہیں تو خلافت آپ کو دیں. مولا امیر المومنین نے سر اٹھا کے کہا پہلی بات تو یہ کہ مجھے تمہاری خلافت کی ضرورت نہیں. پہلی بات، اگر تم آئے ہو تو تمہاری شرط غلط ہے. یاری شرط کیسی؟ مولا نے فرمایا اگر سیرت شیخین قرآن اور سنت کے مطابق ہے، شرط علیحدہ کیوں رکھی ہے؟ اگر قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو علیحدہ شرط رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں شرط رکھی گئی؟ اور قرآن و سنت پہ مولا علی نے فرمایا مجھ سے زیادہ عمل کون کر سکتا ہے. اب پلاننگ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ چاہتے تھے کہ علی حکومت کی وجہ سے پہلے والے دور کی گورنمنٹ کو تسلیم کر دے تاکہ تاریخ یہ نہ لکھے کہ علی بلا فصل ہے. نبوت اور علی تک یہ درمیان میں گیپ ہے نا، اسے علی کو تسلیم کروا کے علی کو یہاں رکھ لیں. اگر علی نے اس کو تسلیم نہ کیا تو علی کو نبی کے بعد یہاں رکھنا پڑے گا. مولا علی نے انکار کر دیا. مولا نے فرمایا میں تو نہیں کروں گا بھائی، قرآن اور سنت والی شرط ہے تو وہ شرط علی کو ہر صورت قبول ہے، لیکن یہ شرط تو نہیں مانوں. اب پلاننگ تھی وہی شرط جا کے عثمان بن عفان کے سامنے رکھی. آپ اس شرط کو مانتے؟ انہوں نے فوراً کہا میں مانتا ہوں. بالکل سنجیدگی سے سنیے گا، میں تاریخی حقائق پڑھ رہا ہوں. ابھی تک میری قوم خیبر و خندق میں خوش ہوئے جا رہی ہے. اگر آج آپ نے اپنی نسلوں کو یہ حقائق نہ بتائے آپ کی نسلیں گونگی ہو جائیں گی. یہ تاریخی حقائق ہے. دشمن چھپا رہا ہے، وہ علی کے بغض کی وجہ سے نہیں سنا رہے، اپنے خوف کی وجہ سے نہیں سنا رہے. مشکل دور میں کوئی بندہ یہ کام کرے تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑی سنجیدگی سے آج گفتگو کو سنیں. اور اگر میں اس شرط کو قبول کرتا ہوں اور مجھے خلافت دے دی جائے. اب خلافت دی گئی. ذہن میں رکھیے گا خلافت کس شرط پہ دی گئی تھی؟
قرآن سنت اور پہلے والی 2 خلافتوں کی سیرت پہ عمل کیا جائے گا. اس شرط پہ خلافت انہیں دے دی گئی. وہ خلیفہ بن گئے. جب وہ خلیفہ بن گئے ان بچوں کو بٹھا دیں, آپ کے بچے ہیں, ان کو بلوا کے اپنے پاس بٹھا لیں, موضوع کو بار بار ڈسٹرب نہ کیجیے. اب جب خلافت ان کے پاس آ گئی, انہوں نے سب سے پہلا جو ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا بطور خلیفۃ المسلمین, بطور مسلمانوں کا خلیفہ, وہ ایگزیکٹو آرڈر سنیے گا. اور پھر یہ اہل سنت کتابیں پوری گفتگو آپ نے اس نیت کے ساتھ سننی ہے کہ میں جو پڑھوں گا حرف حرف اہل سنت کتابوں سے ثابت ہوگا, حرف حرف ثابت ہوگا, جملے بھی نہیں, لفظ ثابت کروں گا. بسم اللہ. اب انہوں نے اس شرط پہ خلافت لی تھی, قرآن اور سنت اور سیرت پہ. پہلا ایگزیکٹو آرڈر کیا کیا, انہوں نے ایک شخص تھا حکم بن آس, اس کا باپ آس اور اس کا بیٹا حکم, یہ مکے میں رسول کے پاس تھے, کفار مکہ. یہ دونوں باپ بیٹا رسول چلتے تھے تو پیچھے سے رسالت ماپ کی نقلیں اتارتے تھے اور رسول کی توہین اور تکذیب کرتے تھے. خدا نے قرآن میں ان کی مذمت میں ایک آیت بھیجی تھی لعنت کی. خدا نے آیت بھیجی, رسول نے ان کو مدینے سے نکال دیا. وہ رسول جو خلق عظیم کا مالک ہے. آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ کتنے دکھی ہوگا اللہ اور اس کا رسول کہ جس نے پتھر مارنے والوں کو دعا دی تھی. اس نے کہا ان کو میری آنکھوں سے پیچھے کرو, دور کر دو ان کی آنکھوں سے, نکال دو ان کو مدینے سے. مدینے سے نکال دیا گیا. پہلا خلیفہ بنا, اس نے ان کو مدینے نہیں آنے دیا. دوسری خلافت میں یہ مدینے نہیں آئے. جب تیسری خلافت کا دور آیا تو انہوں نے سب سے پہلا ایگزیکٹو آرڈر یہ دیا کہ سب سے پہلا بطور خلیفہ میرا آرڈر ہے کہ حکم بن آس کو واپس مدینے بلائے, کیونکہ وہ ان کے چچا تھے. رشتہ داری کی بنیاد پہ انہوں نے اسے مدینے بلا دیا. یہ مورخ نے لکھ دیا. اب میں سوال کرنے لگا مورخ سے, خدا نے حکم دیا تھا نکالو, نبی نے عملاً نکالا تھا, 2 خلافتوں نے آنے نہیں دیا تھا. جب انہوں نے خلافت اس شرط پہ لی تھی کہ میں قرآن سنت اور سیرت شیخین پہ عمل کروں گا, تو پہلے ہی حکم نامے سے وہ شرط باطل ہو گئی. قرآن کی پیروی بھی نہیں رہی, سنت کی پیروی بھی نہیں رہی, اور 2 خلافتوں کی پیروی بھی نہیں رہی. ان کو بلا لیا اور بلانے کے بعد مدینے میں انتہائی لوگوں کی مخالفت کے باوجود مدینے بلایا اور حکم کے بیٹے مروان کو اپنا وزیر بنایا, اور صرف وزیر نہیں بنایا, مہر خلافت اس کے ہاتھ میں دے کہ یہ مہر خلافت تیرے پاس ہے, اب جتنے بھی حکم نامے ہوں گے اب یہ آخری سائن تیرے ہوں گے. مہر خلافت اسے دے دی. اب اگلا کام کیا ہوا, اب دیکھیں ملوکیت پڑھنے لگا ہوں اسلام میں. اسلام میں ملوکیت کہاں سے آئی؟ صرف یزید پہ لعنت نہیں ہوگی, اب آغاز پڑھیں گے اسلام میں یہ اس گھر کو آگ لگی کب تھی. آپ کی توجہ ہے مکمل؟ اس کے بعد انہوں نے اگلا کام کیا کہ آپ جو جہاں جہاں اسلام پھیل چکا تھا وہاں جو بہت موضوع بڑے شہر تھے نا جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور مسلمان پاور میں تھے, انہوں نے سب سے پہلا کام کیا, انہوں نے کوفے کا گورنر ولید بن عقبہ کو بنایا. ایگزیکٹو آرڈر سے بنایا, خود بطور خلیفۃ المسلمین یہ حکم دیا کہ ولید بن عقبہ کو کوفے کا گورنر بنایا. میری قوم کے بچوں کو میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں, اب یہ ولید بن عقبہ سنیں گے یہ کون تھا, میں اس کی تھوڑی سی بتا دیتا ہوں ایک لائن میں. یہ عقبہ بن ابی معیط کا بیٹا تھا جس نے مکے میں رسول کو سجدے کی حالت میں اونٹنی کی اوجڑی نبی پہ پھینکی تھی, رسول کے اوپر اونٹنی کی گندگی پھینکی تھی. یہ اس کا بیٹا تھا, اسے کوفے کا اہم شہر کا گورنر بنایا. اور یہ وہی ولید تھا جس میں یہ ساری کتابوں میں ہے, ان کتابوں میں ہے کہ اسی گورنر نے, صحیح بخاری میں سے میں پڑھنے لگا کہ اسی گورنر نے جب کوفہ میں گیا اس نے شراب پی کے
مسلمانوں کو کوفہ کی مرکزی مسجد میں فجر کی نماز 4 رکعت پڑھائی اور 4 رکعت پڑھانے کے بعد پیچھے مڑ کے کہا کہ اور پڑھاؤں. حالت دیکھیے گا ذرا, اچانک یزید نہیں آیا, اسلام کے چہرے پہ بہت بہت پردے ڈالے گئے ہیں, تاریخ بڑی بڑی چھپا کے رکھی گئی ہے. اس کو کوفے کا گورنر بنا دیا. اب اگر میں اس کا کردار پڑھوں گا تو پوری ایک مجلس گزر جائے گی. کیا کردار تھا ولید بن عقبہ؟ میں نے بس 2 چھوٹی چھوٹی بڑی اہم باتیں آپ کو بتا دی کہ یہ شجرا تھا اور یہ کردار تھا. اسے کوفے کا گورنر بنا دیا. مصر کا گورنر کسے بنایا؟ عبداللہ بن ابی سرائی کو. یہ وہ شخص ہے جب رسول نے مکہ فتح کیا تھا, رسول نے عام معافی کا اعلان کرنے کے باوجود کہا تھا کہ میں عبداللہ بن ابی کا قتل مباح کرتا ہوں, اس کو قتل کرو. اتنا بڑا گستاخ تھا, اور اس نے نبی کے پاؤں میں گر کے نبی سے معافی مانگ لی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے, میں کلمہ پڑھتا ہوں. اتنا دل دکھا تھا میرے رسول کا اس شخص سے, اور اسے مصر کا گورنر بنا. اب ولید بن عقبہ کو کیوں بنایا تھا؟ کیونکہ وہ تیسرے خلیفہ کا ماموزاد تھا. عبداللہ بن ابی سرائی کو کیوں بنایا؟ وہ ان کا رضائی بھائی تھا. عبداللہ بن عامری کو کیوں بنایا بصرے کا گورنر؟ وہ ان کا خالہ زاد تھا. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ رشتہ داری کی بنیاد پہ دی جا رہی ہیں. اب سمجھ رہے اسلام میں کیا ہونے لگا؟ کوفے کا گورنر رشتہ داری کی بنیاد پہ خالہ زاد ہے, رضائی بھائی ہے, ماموزاد ہے. ان کو اب تھوڑا سا بات پہ کام رکھیں, ان کو اہم شہروں کا گورنر بنا دیا گیا. تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں. جب پہلی خلافت کا دور تھا نا, جب پہلا خلیفہ تھا, تو پہلے خلیفہ نے شام میں لشکر بھیجا تھا, ایک شام کو فتح کرنے کے لیے, کہ شام کو فتح کرو. تو اس میں 4 لوگ جو تھے نا اس لشکر کے سردار بنائے تھے. ایک عمر بن عاص, ایک ابو عبیدہ بن جراح, ایک شرجیل بن حسنہ, اور ایک زیاد بن ابی سفیان, یزید بن ابی سفیان. ابو سفیان ایک تو معاویہ کا بیٹا یزید ہے نا, ایک معاویہ کا بھائی بھی یزید تھا, یزید بن ابی سفیان. ان 4 لوگوں کو شام فتح کرنے کے لیے بھیجا, اور ساتھ پہلے خلیفہ لکھ کے بھیجا تھا اگر شام فتح ہو جائے نا تو جو حمص کا علاقہ ہوگا, یہ کیونکہ پورا شام ہی تھا, چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تو تقسیم بعد میں ہوا تھا, کہ جو حمص کا علاقہ ہے نا یہ دے دینا ابو عبیدہ بن جراح کو, اردن دے دینا شرجیل بن حسنہ کو, فلسطین دے دینا عمر بن عاص کو, اور دمشق دے دینا یزید بن ابی سفیان. یہ 4 سال لگ گئے شام فتح ہوتے ہوتے. ادھر خلافتوں کا دور گزر رہا تھا اور ادھر یہ 4 سردار لشکر لے کے شام فتح کر رہے تھے. جب شام 14 ہجری میں فتح ہو گیا تو انہوں نے شام کو آپس میں تقسیم کر لیا. دمشق جو تھا یہ آ گیا ابو سفیان کے بیٹے اور معاویہ کے بھائی یزید کے پاس. یہ بن گیا دمشق کا گورنر. جب یہ دمشق کا گورنر بن گیا تو 18 ہجری میں طاعون کی بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے. اس کا چھوٹا بھائی تھا معاویہ بن ابی سفیان, دمشق کا حاکم بن گیا. وہ 18 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک شام امیہ کے بیٹوں کے پاس رہا. 42 سال 42 ایئرز مسلسل انہوں نے شام پہ حکومت کی ہے. تو جہاں 42 سال ایک حاکم رہا ہو, ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ علی کی محبت کیا ہے؟ یہ ہسٹری بڑی ضروری ہے علی کی دشمنی کی وجہ جاننے کے لیے, کہ علی کی دشمنی کی وجہ کیا تھی. جب, کیونکہ میں تیسری خلافت پڑھ رہا ہوں, اب میں نے اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتایا تھا کہ جب معاویہ بن ابی سفیان جو تھا یہ بن گیا دمشق کا گورنر. جب تیسری خلافت کا دور ہے تو انہوں نے خط لکھا, انہوں نے کہا اردن, فلسطین, بحرین, حمص, یہ سارے کا سارا علاقہ شام میں شامل کر کے اس کا حاکم معاویہ کو بناؤ. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یہ بھی امیہ سے تھے اور وہ بھی امیہ کی نسل سے تھے. یہ جو تیسرے خلیفہ تھے عثمان, ان کا شجرہ ہے عثمان بن عفان بن عاص بن امیہ, اور جو شام میں بیٹھا تھا اس کا شجرہ ہے معاویہ
बिन अबू सुफियान बिन हरब बिन उमैया, वो भी नस्ल उमैया, ये भी नस्ल उमैया। कौन अबू सुफियान जिसने मक्का में कहा था हुकूमत आ रही है? उधर शाम में भी उमैया की नस्ल में से आ गया, इधर मदीने में भी नस्ल उमैया में से एक हाकिम बन गया। पहुंच रही है बातें नहीं? जब ये सब कुछ हो चुका तो अब क्या हुआ कि अब जहां जहां ये मिस्र में, उर्दन में, फलस्तीन में, जहां जहां इन इलाकों में मुसलमान आबाद थे, जब उनके ऊपर कूफे में, बसरे में जालिम हाकिम आ गए ना, जालिम उमैया की नस्ल के गवर्नर आ गए, तो इन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया। लोग तड़प उठे, तड़प के लोग अब मदीने की तरफ आने लगे। पहले शियों ने मुख्तलिफ टोलों में लश्कर बने और 3 लश्कर मदीने में आ गए। पहला लश्कर मुतालबा करके बैठा था जो दारुल अमारा का मुहासरा किए हुए था, उनका मुतालबा था कि इन्हें हटाओ, जुबैर बिन अवाम को खलीफा बनाओ। दूसरा कहता था इन्हें हटाओ, अबू उबैदा बिन जराह को खलीफा बनाओ। तीसरा लश्कर कहता था कि इन्हें पहले हटाओ, हुकूमत का फैसला बाद में करेंगे। अमीर अल मोमिनीन अपने नौकरों को कहते बस खामोश होकर देखो। क्यों अली ने खामोश करवाया? जो कल अली के साथ किया था वो अब सब कुछ रिपीट हो रहा। मुझे इस पूरा जितना भी मैंने ये टेनोर बताया, इस पूरे में आपको सलमान कहाँ नजर आ रहे हैं? अबू जर कहाँ? हुज़ैफा यमानी को किस इलाके का गवर्नर बनाया? क्या ये लोग नबी के सहाबी नहीं थे? ये हुज़ैफा यमानी, ये अम्मार यासर, ये मिक़दाद, ये लोग जिन्होंने नबी के साथ जिंदगी गुजारी है, मक्के से नबी के साथ चले हैं, इनकी चमड़ियां उधेड़ी गई हैं नबी से मोहब्बत करने की वजह से। जब इस्लाम पावर में आया, इनको हुकूमतें क्यों नहीं दी गई? इस वजह से नहीं दी गई, इनके दिलों में अली था। तो मैं सवाल करता हूं कि उस दौर के सहाबा ने इन सहाबा को क्यों नहीं माना? तो अगर सहाबा को ना मानने से बंदा काफिर होता है, तो फिर क्या ये सहाबी नहीं है? कहते नहीं जी ये उस दौर की बातें थी, उस दौर में मुशाजरात सहाबा हुए, उस दौर में आपस में लड़ाइयां, अब हमें चुप हो जाना चाहिए। अली वाले सूली में भी बोलते हैं। अली मौरख ने नहीं लिखा, हाँ ये बात आप मेरी कौन से में, अली मौरख ने लिखा, फजाइल अली मौरख ने नहीं लिखे, ये लहू से लिखे गए हैं। इसको लिखने के लिए, इसको बोलने के लिए, इसको पढ़ने के लिए सर दिए गए हैं। नस्लें लगी हैं इस फजाइल अली को आप तक पहुंचाने में, इन हकायक अली को आप तक पहुंचाने। अब जब तीनों तरह के लश्कर जो है इन्होंने आके मदीने का मुहासरा कर लिया और मदीने का मुहासरा करके इन्होंने दारुल अमारा को घेर में ले लिया। अब अंदर बैठे हुए खलीफा वक्त ने जल्दी जल्दी खत लिखे, मुसव्वर इब्न मखज़ूमी को कासिद बना के शाम भेजा कि माविया बिन अबू सुफियान से जल्दी जल्दी लश्कर लेके आ, लोगों ने मेरे महल का घेराव कर लिया। उसने ये कह के कासिद को वापस भेज दिया कि जितनी देर में शाम से मदीने जाऊंगा हमला हो जाएगा, लिहाजा उन्हें कहें ये मदीने की लड़ाई है संभालें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी स्टेट के पावरफुल बन के बैठे, उन्हें क्या जरूरत है मदीने की लड़ाई में हाथ डालें? उनके पास एक बहुत बड़ी स्टेट थी, वो शाम में बैठे हुए थे, 8-10 मुल्क उनके अंडर थे, उन्हें क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा ये मदीने वालों की लड़ाई है आप जाने। और शाम वालों ने इस्लाम का एक ही रुख देखा था जो उमैया वालों ने दिखाया था। यही वजह है कि अली कत्ल हुए कूफे में, और शाम में लोग पूछ रहे थे अली मस्जिद में क्यों गए थे? शाम में अली की दुश्मनी कितनी थी, ये एक अलहदा मजलिस मुझे चाहिए कि शाम वालों का किरदार क्या था, उनके पास इस्लाम क्या था। मदीने का शर्त तिजारत करता करता शाम पहुंचा, तो चले अब बात चल रही है तो मैं ज़िम्नन एक बात सुनाता हूं। जब वो शाम पहुंचा तो उसने जाके देखा कि मस्जिद शाम की जामे मस्जिद से दमिश्क की अजान हो रही है, और मौसम क्या कह रहा है? अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना या अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, और ये गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। मैं हकाइक पढ़ रहा हूं, हकाइक। वो शख्स परेशान होकर मस्जिद में दौड़ा के मौज़िन को रोकूं, ये कैसी अज़ान दे रहा है? जब वो मस्जिद में पहुंचे तो तब तक नमाज खड़ी हो गई। जब वो पहुंचा तो जो नमाज पढ़ा रहा था उसका एक पांव मुसल्ले पे था और एक टांग मुसल्ले से नीचे, और वो नमाज पढ़ा रहा था। आप लुत्फ न लीजिएगा, आप इन चीजों से इबरत हासिल कीजिएगा कि सच्चे इमाम को छोड़ने से क्या क्या नुकसान होता है। सदके किया है तो तुम्हें अली मिल गया है,
بھی حیوان ہوتے. وہ گیا تو ایک ٹانگ مسلح پہ اور ایک نیچے اور نماز پڑھا. اس شخص نے دیکھا, اس نے کہا حد ہو گئی ہے, یہ کیسی نماز ہے. وہ جلدی سے گیا, اس نے کہا میں جلدی جاتا ہوں, اور جلدی جا کے جو شہر کا قاضی ہے اس کو جا کے شکایت لگاتا ہوں. جب وہ پہنچا تو قاضی کی حالت کیا تھی کہ قاضی جو تھا, جسٹس جو تھا, اس شہر کی سب سے بڑی عدالت کا جو جج تھا, اس کے سامنے شراب کا جام پڑا تھا اور قرآن کھلا ہوا, اور ایک گھونٹ شراب کا پی کے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہاں یہ شراب ہے. اس شخص کا دل پھٹنے کو آ گیا. آپ سن رہے ہیں تو آپ کی یہ کیفیت ہے, جو دیکھ رہا ہو اس نے یہ کیسا اسلام ہے. وہ بھاگا, اس نے کہا جا کے میں حاکم کو جا کے کہوں گا کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. جب وہ پہنچا تو انہوں نے کہا وہ تو ایک نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے. جب ان کے پیچھے قبرستان کی طرف بھاگا تو ایک زندہ شخص کو رسیوں میں لپیٹ کے لے جایا جا رہا تھا, اور اس کو سامنے رکھا گیا, اس کا جنازہ پڑھا گیا, زندہ کو قبر میں گاڑ کے. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے چیخ مار کے کہا, اس نے کہا کیا حال کر دیا تم نے شریعت محمدی کا, کیا حال کر دیا تم نے اسلام محمد کا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے اذان یہ دیکھی, نماز یہ دیکھی. انہوں نے کہا اس میں کیا ہے؟ اب انہوں نے اس کو مطمئن کیسے کیا؟ انہوں نے کہا ہماری مسجد کا مؤذن چھٹی پہ تھا, ایک عیسائی جس کی آواز اچھی تھی اسے ہم نے بطور مؤذن رکھ لیا. وہ کہتا اللہ ایک ہے, یہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کا. اس نے کہا جس نے نماز پڑھائی ہے اس کا ایک پاؤں مسلح پہ تھا. اس نے کہا ہاں میں جلدی میں آ رہا, میرا آدھا جسم پاک تھا آدھا ناپاک تھا, جو پاک تھا وہ میں نے اس نے کہا وہ جو جسٹس تھا, جو وہ قاضی ہے جس نے شراب, اس نے کہا اس کے پاس ایک فیصلہ آیا تھا کہ یہ کسی شخص سے شراب برآمد ہوئی ہے, تو وہ شخص کہہ رہا تھا یہ شراب نہیں ہے, تو وہ پی کے قرآن پہ حلف دے رہا تھا. اس نے کہا تو نے زندہ کا جنازہ پڑھایا. اس نے کہا زندہ کا جنازہ کیسا؟ 40 لوگ آ کے گواہی دے رہے تھے کہ مر گیا, تو میں 40 لوگوں کی گواہی دیکھتا یا ایک ہی دیکھتا. جب اس نے رونا شروع کیا تو حاکم نے دیکھا کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا مدینے سے. اس نے کہا ابو طالب کے بیٹے علی کو جانتا ہے؟ کہنے لگا علی کو جانتا. اس نے کہا علی کو جا کے حاکم کا پیغام دے دینا کہ میرے پاس شام میں اتنا جاہلوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا ہے کہ میں جب چاہوں علی کے مقابلے پہ لے کے آ سکتا ہوں. جن لوگوں کو قرآن کی عزت کا نہیں پتا تھا, جن کو نبی کی عزت کا نہیں پتا تھا, وہ علی کا احترام کیسے کرتے. یہ تھا شام کا تصور. شام میں یہ ہو گئی تھی اسلام کی حالت. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب جب حملہ چاروں طرف سے ہو چکا, انہوں نے انکار کر دیا کہ میں بھی نہیں آؤں گا. عبداللہ بن عامر جو ان کا ماموزاد تھا, اس نے بصرے کی جامع مسجد میں اعلان کیا تھا, لیکن لوگوں نے کہا تھا ہم ساتھ نہیں دیں گے, ہم نہیں نکلیں گے. کوئی بھی نہ نکلا, اکیلے رہ گئے. جب بالکل تیسرے خلیفہ اپنے گھر میں محصور تھے, وہ اپنے غلام سے کہنے لگے کوئی علی کو بلاؤ, کوئی علی کو پیغام دو. امیر المومنین تک پیغام پہنچا. علی ابن ابی طالب آئے. آپ قطعاً نہ سوال کیجئے گا, نہ کوئی سوال شیعہ یہ نہ کیا کرے کہ علی نے ایسا کیوں کیا. پہلی بات تو یہ کہ امام کے کسی فعل پہ ایسا نہیں کہتے. دوسری بات ہے کہ کبھی بھی امام کو اپنی نظر سے نہ دیکھیں کہ جیسا ہم انسانوں کا مزاج ہے, امام بھی ہم جیسے ہوتے ہیں, تو ہم تو ایسے کبھی دشمن کو نہ کریں. تو امام ہوتا ہے اللہ کا مظہر. اللہ کافر کو بھی خوراک دیتا ہے. قرآن میں اتنی مذمت کی ہے. قرآن میں اتنی مذمت کی ہے اللہ نے کفار کی. کفار کو قتل کرو, کفار سے یہ کرو. میرے اللہ ہمیں جو کہہ رہا ہے, نبی کو جو حکم کر رہا ہے, تو عذاب بھیج دے. فرمایا میرا منصب خدائی یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھ سے جو بھی مانگے. امام ہوتا ہے اللہ کا نمائندہ. مولا امیر المومنین پہنچے. مولا امیر المومنین کا کیوں بلایا؟ اس نے کہا یا علی میری جان بچائیے, میری مدد کیجیے. علی نے فرمایا مدد اس بات پہ کروں گا کہ تم نے حاکم ظالم مسلط کیے تھے, انہیں معزول کرو, انہیں ان کے عہدوں سے ہٹاؤ. مسلمانوں کی اکثریت ان کی وجہ سے تنگ ہے. اس نے کہا یا علی 3 دن کی مہلت لے دے, یہ جو باہر مجمع ہے انہیں واپس بھیج دے, 3 دن کے اندر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں معزول کر دوں.
اس سے پہلے 2 لوگ آئے تھے مجمع منتشر کرنے کے لیے، انہیں مجمع نے پتھروں کے ساتھ واپس بھیجا تھا، لیکن جو ہی امیر المومنین آگے کھڑے، اب علی کے نوکر نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ علی کے صحابی نہیں ہے، یہ علی کے سپاہی نہیں ہے، یہ علی کا لشکر نہیں ہے، لیکن مقام علی معاشرے میں اتنا اہم تھا۔ علی کے سامنے آ کے کہنے گیا، اے علی آپ نہ آئیے گا درمیان میں، یا علی نے تو آپ کو حق سے محروم رکھا، فرمایا بات حق کی نہیں ہے، اب بات خلافت کی نہیں ہے، بات ہے کسی کی جان بچانے کی، بطور اللہ کی حجت میرا یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی مجھے بلائے، کہاں سے لائے گی دنیا علی جیسا ایمان، کہاں سے لائے گی دنیا علی جیسا؟ مولانا نے فرمایا منتشر ہو، 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے اندر حاکموں کو معزول کر دیا جائے۔ 3 دن گزر گئے اور کوئی حاکم اپنے عہدے سے نہیں ہٹا۔ اب وہ تو نہیں ہو رہی ان باتوں، یہ مقدمہ ہے، کیونکہ کل اور پرسوں کی گفتگو میں نے علی کی اگلی جنگیں پڑھنی ہے، مجھے جمل پڑھنا ہے، مجھے صفین پڑھنا ہے، مجھے نہروان پہ جانا ہے، مجھے علی کی دشمنی پڑھتے پڑھتے قتل حسین کی تحقیق پہ آنا۔ کیوں یہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا 3 دن کے اندر کوئی بھی اپنے عہدے سے معزول نہیں ہوا۔ جب کہا 3 دن کے اندر کوئی بھی اپنے عہدے سے معزول نہیں ہوا، امیر المومنین جب دوبارہ آئے نا تو اب حالت کیا تھی؟ دارالامارہ میں بنی امیہ سارا اکٹھا تھا۔ جو ہی علی آئے تو علی نے آ کے فرمایا کہ میں نے 3 دن کی مہلت تمہیں دے کے دی تھی، تو تم نے اپنے حاکم جو معزول کیوں نہیں کیے؟ اب وہ تو خاموش تھے اور بنی امیہ سارا خاندان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یا علی اگر یہ آپ کی وجہ سے چپ ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ مجمع کو بھڑکایا ہے۔ جب انہوں نے بجائے مولا علی کے شکر گزار ہونے کے مولا علی میں الزام لگایا، تو یہ مولا کے لفظ ہیں، میں اہل سنت کتاب، مولا نے فوراً کی طرف دیکھا، اوے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹو، یہ جو بول رہے تھے نا، ان میں سے آدھوں کے باپ علی نے فتح مکہ پہ تلوار کے نیچے سے نکالے تھے، مار دینے تھے علی نے۔ فرمائے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹو، خبردار، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے علی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا؟ جاؤ میں تمہیں کوئی مہلت نہیں لے کے دوں گا۔ جب مولا امیر المومنین جلال میں آئے تو خلیفہ اٹھے، انہوں نے کہا نہیں یا علی، یہ ان لوگوں کا تھا، آپ ایک دفعہ دوبارہ مجمع کو منتشر کریں۔ امیر المومنین نے فرمایا آخری مہلت لے کے دینے لگا، فوراً اپنے جتنے حاکم ہیں معزول کرو تاکہ مسلمانوں کے ہاں ظلم کی کمی ہو سکے۔ انہوں نے کہا میں ابھی ایک حکم نامے کے ساتھ سب کو معزول کر دوں۔ اب کتنا مشکل تھا، کیسے معزول کر سکتے تھے؟ اب جو جہاں بیٹھ گیا تو وہ اترتا ہے، وہ اپنی اپنی حکومت بنا کے بیٹھے تھے۔ اب شام میں کہا جائے کہ اس کو اتارو تو اترے گا، اس کا اپنا لشکر بن گیا، بصرے والے نے اپنے فوجی بنا لیے۔ اب انہیں پتا تھا کہ جن کو میں بٹھا بیٹھا ہوں اب یہ اترے گے نہیں، اب کیا کیا جائے؟ مولا امیر المومنین نے کہا تیرے پاس ایک ہی صورت ہے، ان کو معزول کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا اے علی سب سے پہلے کس کو عہدے سے معزول کروں؟ سب سے پہلے مصر خالی کر، وہ عبداللہ ابن ابی سرائی کے پاس، اور اس میں سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کا سب سے زیادہ ریونیو ٹیکس خراج مصر سے آتا ہے، جس سے غریب مسلمان پلتے ہیں، اور وہاں کا سارا جتنا ٹیکس ہے وہ سب کھا رہے ہیں، مصر خالی کرواؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کوئی آپ بتائیں، آپ اپنا کوئی بندہ نہیں؟ فرمایا میرا کوئی بندہ نہیں، کسی بھی عادل حاکم کو بھیج۔ لفظ پڑھوں طریقہ، لفظ پڑھوں۔ اللہ فرمایا میں کسی کو نہیں نومینیٹ کرتا، کسی عادل کو بھیج۔ ہاتھ باندھ کر کے عادل تو پھر سارے آپ ہی کے پاس ہیں، یعنی مجھے تو اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا، جتنے عادل ہیں جن پہ اعتماد کیا جاتا ہے وہ سارے آپ کے حکم ہیں، یعنی آپ ہی کسی کو منتخب کریں، سطر نہیں اڑا گئی روح کو۔ اللہ فرمایا پھر محمد بن ابی بکر کو بلاؤ۔ کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے؟ میری نسل قربان اس شخصیت پہ، ہم محمد بن ابی بکر کو بلاؤ، اسے بھیجتے ہیں۔ اس سے پہلے نبی کی زوجہ جو تھی وہ اس مدینے کے حالات کو دیکھتے ہوئے محاصرے سے پہلے مدینہ چھوڑ کے بصرے جا چکی تھی۔
बसरा जा चुकी, तो जाते हुए जो स्टेटमेंट दे के गई थी वो सुन्नी किताबों में लिखी हुई है। वो जाते हुए कत्ल का फतवा दे के गई थी, इसे कत्ल करो, और ये अहले सुन्नत किताबों में लिखा हुआ है। इसे सनन निसाई ने लिखा है, इसे इब्न माजा ने लिखा है, इसे तबकात इब्न साद ने लिखा है, इसे इब्न खल्दून ने लिखा है, इसे मौलाना मौदूदी ने लिखा है। वो कह के गई थी, वो खुद बसरा थी। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मोहम्मद बिन अबू बकर को भेजो। इसने कहा ठीक है मोहम्मद बिन अबू बकर को। इसने जल्दी से कहा कि मैं मोहम्मद बिन अबू बकर को खत लिखा कि अब्दुल्ला इब्न सुरैह जो ही तुम्हारे पास मोहम्मद बिन अबू बकर पहुंचे, फौरन अपने ओहदे से माजूल होके मिस्र की हुकूमत और बैतुल माल के खजाने के तमाम हिसाब व किताब मोहम्मद बिन अबू बकर के हवाले करके फौरन मदीने आओ। ये खत मोहम्मद बिन अबू बकर, मोहम्मद बिन अबू बकर ने तेज रफ्तार घोड़ा लिया, मदीना से निकले, और जाते हुए जो बाहर मुहासरे पे थे उन्होंने कहा देखो मैं जा रहा हूँ, ये अमीरुल मोमिनीन ने पहला ओहदा माजूल करवा दिया है, ये हमने सरकारी हुक्मनामा ले लिया है, मिस्र का चार्ज संभालूंगा। जब तक उन्होंने कहा जब तक तू मिस्र का चार्ज नहीं संभालेगा मदीने के बाहर बैठे, जो ही तेरे पास मिस्र का चार्ज आ जाएगा हम समझ लेंगे कि ओहदे माजूल होने शुरू हो गए, फिर हम भी अपने अपने घरों को चले जाएंगे। इधर से मोहम्मद बिन अबू बकर निकले। मोहम्मद बिन अबू बकर अभी मदीना से निकले थे, ये अमीरुल मोमिनीन ने जाते हुए मोहम्मद रात को सफर ना करना। उस दौर में रात का सफर इतना खतरनाक तो होता नहीं था, और हो भी कोई अली का नौकर, अली का सिपाही हो, तलवार चलानी उसे आती हो, डरना वो जानता हो, उसे क्या खतरा था। मोहम्मद बिन बकर ने इसे कहते हैं हुज्जत का एहतराम। उसने ये नहीं कहा कि मौला, क्योंकि अरबों में रात का सफर आसान होता था, रातें ठंडी होती थी, दिन में गर्मी की लो होती थी, रात को सफर आसानी से हो जाता था। उसने नहीं पूछा एक दफा भी कि मौला वैसे रात को सफर ज्यादा बेहतर है, और निकल भी वो शाम के टाइम रहे थे, फरमाया अभी जा और रात को सफर ना करना। मोहम्मद बिन अबू बकर ने क्यों नहीं, क्या, कैसे, कुछ हुज्जत ने कह दिया। अभी मदीने से बाहर निकले ही थे, थोड़े दूर गए, रात हो गई। मोहम्मद बिन अबू बकर ने साथ जो गुलाम थे ने कहा भाई घोड़े रोको, यहीं पे खैमा लगाओ, अली का हुक्म है, सफर नहीं, रात ढल गई, अब सफर नहीं होगा। जो इमाम के कहने पे सफर नहीं करते थे, खैमे लगाओ, रुक गए। मोहम्मद बिन अबू बकर ने वजू किया, अपने खैमे में मुसल्ला इबादत बिछाया। अली का नौकर था, अली का सिपाही था, मना जाते इलाहिया में मसरूफ हुआ। मोहम्मद बिन अबू बकर अपने खैमे में नमाज पढ़ रहे थे, तस्बीह सैयदा में मसरूफ थे, या मोहम्मद बिन अबी बकर के कानों में तेज रफ्तार घोड़े के टापों की आवाज आई। मोहम्मद बिन अबी बकर ने आंखों को खोला, अपने खैमे का पर्दा उठाया, रात का टाइम था, नजर कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन ये पता चल रहा था कि आवाज इधर से आ रही है और उधर से आ रही है जिधर मदीने की आबादी थी। मोहम्मद बिन अबी बकर ने अपने सिपाही से कहा उठ, दूसरे को तू भी उठ, जरा देखो ये बंदा कौन है, क्योंकि ये आवाज घोड़े की बता रही है कि घोड़ा एक है, कोई बंदा अकेला जा रहा है। अगर ये अकेला निकला है तो जब हम मदीना से निकले उस वक्त तो कोई भी मदीने से निकलने वाला नहीं था। उस दौर में सफर कैसे होते थे, जिसने अकेले जाना होता था ना, वो आबादी के बाहर आके खड़ा हो जाता था कि अगर कोई ज्यादा काफिले वाले लोग गुजरे ना तो मैं भी उनसे पूछूं भी यमन जा रहे हो, मिस्र जा रहे हो, मुझे भी रास्ते में लेते जाना, मैं भी साथ वो सब। जब हम अभी निकले तो कोई भी बंदा बाहर नहीं खड़ा था। इसका मतलब है जो भी तैयार हुआ है हमारे जाने के बाद हुआ है। हम मोहम्मद बिन अबू बकर ने कहा बंदा मशकूक है, इसको लेके आओ। ये कौन है जो मदीना से हमारे जाने के बाद निकला है? और अगर ये निकला भी था तो इसको ये मशलें जो रोशन की हुई हैं हमने, ये बता रहे हैं कि इधर कोई काफिला बैठा है। ये जो अकेला रात को सफर कर रहा है ये हमारी तरफ क्यों नहीं आया? इसे जरा गिरफ्तार करके लाओ। उसे पकड़ा, पकड़ के लेके आए। मोहम्मद ने कहा जा रहा है? उसने कहा जी मैं किसी अजीज से मिलने के लिए निकला था। क्यों रात के वक्त निकला था? बस ये अचानक निकलना पड़ा। उसके लफ्जों में, लहजे में, गुफ्तगू में पता चल रहा था कि कुछ है। मोहम्मद ने कहने का इसकी तलाशी लो। उसकी जिस्मानी तलाशी ली गई। मोहम्मद बिन बकर कुछ भी नहीं है। फरमाया इसके घोड़े पे और क्या सामान है? ये खुश्क मस्कीदा है, खाली है। मोहम्मद ने उतारो इसे। क्या बात है? मोहम्मद बिन बकर के सामने क्या? मोहम्मद बिन बकर ने तलवार निकाली, चीरा उसे। मोहम्मद ने तलवार के कब्जे के साथ तोड़ा, अंदर से खत निकला। मोहम्मद बिन बकर ने खत को खोला।
خط میں لکھا ہوا تھا کہ تیری طرف میں محمد بن ابی بکر کو اپنا خط دے کے بھیج رہا ہوں، اس کے آنے سے پہلے ایک لشکر ترتیب دے جو محمد بن ابی بکر کو رستے میں قتل کر دے، اور خبردار میرے اگلے حکم نامے تک گورنری نہ چھوڑنا۔ محمد بن ابی بکر نے خط کو بند کیا، سپاہیوں سے کہا خیمے اٹھاؤ، سفر پورا ہو گیا۔ اتنا لجپال ہے علی، زیادہ دور بھی نہیں جانے دیا۔ وہیں سے محمد بن ابی بکر نے ساتھ اپنے سپاہی ساتھ دیا، سیدھے رات کو مولا امیر المومنین کے گھر کی طرف سانس پھولا اور محمد بن ابی بکر غصے میں جلال میں جو ہی علی کے دروازے پہ گئے، علی کی بات ہے محمد آ گئے۔ محمد آ گئے، مولا آ گیا۔ امیر المومنین نے اپنے خیمے اپنے گھر کا پردہ اٹھایا۔ محمد بن ابی بکر کہانی سنانا چاہتے ہیں، علی نے فرمایا خط دے۔ بندہ کہاں ہے؟ مولا یہ رسیوں کے ساتھ بتا ہوا ہے۔ اس کی سواری کہاں ہے؟ یہ چل میرے ساتھ۔ مولا دربار میں گئے، دارالعمارہ میں گئے، محاصرے کو تروایا، اندر گئے مولا۔ مولا جا کے کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ علی سے دھوکہ نہ کرنا۔ جان بچائی، 2 دفعہ محاصرہ تروایا، لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ محاصرہ ختم کرے۔ یہ کیوں کیا؟ یعنی کیا کیا؟ فرمایا یہ قاصد کس نے بھیجا تھا؟ انہوں نے عزت قرآن کی قسم دی کہ میں نے نہیں بھیجا۔ سنیے گا، مولا نے فرمایا خط دو، خط دیکھا۔ مولا نے فرمایا یہ جو خط کا اور جو سرکاری ڈاکومنٹس ہوتے تھے نا، آج بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ جو سرکاری پیپر ہوتا ہے نا، اس کی پرنٹنگ، اس کی سٹیمپنگ مختلف ہوتی ہے تاکہ کوئی اس کی کاپی نہ کر سکے۔ اس دور میں جو سرکاری حکم نامہ ہوتا تھا وہ زرد رنگ کے چمڑے پہ ہوتا تھا۔ زرد چمڑا بازار میں بیچنا منع تھا، کوئی اور بیچتا ہی نہیں تھا، اس وجہ سے کوئی بیچے گا تو اس بطور سرکاری حکم کے استعمال ہونا۔ مولا فرمایا یہ چمڑا زرد ہے، مہر سرکاری ہے، دستخط تمہارے منشی کے ہیں، حکم تیرا کیوں نہیں؟ انہوں نے فوراً کہا کہ میں نے قسم دی ہے میں اس بات کو کلیئر کروایا۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ مہر خلافت مروان بن حکم کے پاس تھی تو اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور اس نے مہر لگا دی۔ مولا فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسے فیصلہ کر لیتے، اگر قصور تیرا نہیں قصور مروان کا ہے، مجمع کو مروان دے۔ یہ تو لوگ باہر کھڑے ہیں نا، اگر یہ گناہ گار ہے تو یہ دے، میں جہاں دے کے جاتا ہوں کہ اس نے دھوکہ کیا بھائی۔ اب اسے اس لیے نہیں دے سکتے، وہ داماد بھتیجا بھی تھا، چچا کے بیٹے کا بیٹا تھا، داماد بھی تھا، نہیں یا علی ہم مروان کو حوالے نہیں کریں گے۔ علی نے فرمایا پھر علی کا تیرا ساتھ یہاں تک۔ یہ کہہ کے امیر المومنین نکلتے ہیں۔ اگلی رات حملہ ہوتا ہے اور انہیں ان کے گھر میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس قتل کے بعد اسلامی تحریک میں کون سی تبدیلیاں آئیں، وہاں سے کل گفتگو کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ جمل اور سفین کے محرکات پھر ہم آہستہ آہستہ سفر کریں گے اسلام میں ملوکیت نے اسلام کو کتنا زخمی کیا۔ موضوع پسند ہے آپ تاکہ یہ باتیں میری قوم کے بچوں کے حافظوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں، کیونکہ بہت مختصر ہوتا ہے، 10 سے 15 منٹ میں مسائل بھی پڑھنا چاہتا ہوں اور 40 سے 45 منٹ کا دورانیہ بڑا کم دورانیہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی مضمون کو نبھایا جا سکے، لیکن کوشش پوری ہے میری کہ میں 10 محرم تک اس موضوع کو آپ کے سامنے نبھا سکوں۔ آج ہے حسن کے یتیم کا جنازہ۔ اس شہنشاہ کا جنازہ جو بیوہ ماں کی حسرت ہے، ہر ماں اپنی اولاد شوق سے پالتی ہے، لیکن جیسے بیوہ ماں پالتی ہے، بیوہ ماں کی بڑی حسرت ہوتی ہے، کب میرا بچہ جوان ہوگا، میں اس کے سر پہ سہرے سجاؤں گا،
میں اپنی قوم کے مادریوں سے منت کروں گا، کوئی بھی تم سے کہے نا کہ مہندی کہاں لکھی ہے، کہاں لکھا ہے جی، کہاں کتابوں میں مہندی نکالنا لکھا ہے، اسے کہنا کہ تو کہیں بھی نہیں لکھا نا، تو قاسم کی ماں کے دل پہ لکھا۔ حسرت تھی قاسم کی ماں کی کہ میں بیٹے کے سر پہ سہرے سجاؤں، حسرت تھی قاسم کی ماں کی۔ آج میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا، شبیر کا ذاکر ہوں، تمہارا بھائی ہوں، تمہیں حسین کا واسطہ آج قاسم کی مہندی ضرور اٹھانا۔ تمہارے پاس ایک قاسم کی مہندی گزرے تھوڑی دیر کے لیے، قاسم کی مہندی اپنے ہاتھوں پہ رکھنا، کیونکہ یہ اس یتیم کی مہندی ہے جس کی بہن کوئی نہیں آئی تھی۔ بہنوں کی بڑی حسرت ہوئی ہے کہ ہم بھائیوں کی شادیاں دیکھیں، ہم بھائیوں کے سہرے دیکھیں۔ سادات و غیر سادات مجھے معاف کر دینا، شب عاشور تھی، ہر ماں اپنے اپنے خیمے میں اپنا بیٹا تیار کر رہی تھی، کوئی اکبر کو سامنے لے کے بیٹھی تھی، کوئی اصغر کو گود میں لے کے بیٹھی تھی، ہر ماں اپنی اپنی قربانی تیار کر رہی تھی۔ قاسم ماں کے خیمے میں نہیں، ماں کے دروازے پہ سر رکھ کے رو رہا تھا۔ جس کو یتیموں کی حسرت کا پتہ ہوتا ہے نا، ماں کے دروازے پہ سر رکھ کے کہہ رہا تھا، کاش آج میرا بابا حسن ہوتا، کاش میں یتیم نہ ہوتا، میرے اللہ کسی کا بیٹا یتیم نہ ہو، آج میرا بابا ہوتا، مجھے موت کی اجازت لے کے دیتا۔ تو ہائے نہیں کہہ سکا، تو ماتم کی تیاری کر۔ ادھر قاسم یہ جملے کہہ رہے تھے، یہ خیام کا پہرا دیتے ہوئے ابو الفضل عباس کی آواز آئی، اکبر صبح سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا۔ اکبر کی آواز آئی، نہ چاچا غازی، صبح سب سے پہلے تو نہ جانا، تیرے جانے سے میرے بابے کی کمر ٹوٹ جائے گی، سب سے پہلے مجھے جانے دینا۔ عباس نے اکبر کے منہ پہ ہاتھ رکھا، آواز آئی، اکبر تو موت کا نام نہ لے، تیرے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ غازی کہتا تھا نور جائے گا، اکبر کہتا تھا تیرے جانے سے میرے بابے کی کمر ٹوٹے گی۔ قاسم نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ آنکھوں پہ رکھے، اپنے آنسو صاف کر کے غازی کے گھوڑے کے آگے آیا، ہاتھ باندھ کے کہتا نہ تو جانا، نہ تو جانا، صبح سب سے پہلے مجھے جانے دینا، میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی، نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا، اور میں تو یتیم ہوں۔ اتنا کہنا تھا، حسین دوڑ کے آئے، قاسم کو سینے سے لگا کے کہا، اے تو مجھے اکبر سے زیادہ پیارا۔ اجلوک من اللہ، آواز تھوڑی بہت سے زیادہ کرنا، تو مجھے اکبر سے زیادہ پیارا۔ بڑی دردناک شہادت ہے، بڑی دردناک شہادت ہے۔ کل مجھے ماتمیوں نے کہا کہ آپ زیادہ مصائب پڑھ رہے ہیں، کم مصائب پڑھے کسی کا دل پھٹ جائے گا۔ آج میں کوشش کروں گا، لیکن چند روایتیں جو میں چھپاؤں گا نہیں، ایسے نہ ہو کہ قاسم کی ماں سمجھے کہ یتیم سمجھ کے شہادت نہیں سنائی۔ کوئی رویا اس لیے نہیں کہ میرا بیٹا یتیم تھا۔ کوشش میں کروں گا، کوشش کروں گا، جتنا چھپا سکو اتنا چھپانا، ہاتھ نہ جوڑنا۔ حضرت قاسم کی موت، ہر ماں شہید کی اجازت لینے کے لیے چل کے حسین کے پاس گئی، بار بار قاسم ماں کے خیمے میں، اماں مولا مرنے نہیں دے رہے۔ فرمایا قاسم تجھے اجازت مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ قاسم رو کے کہتا اماں بار بار گیا ہوں، مولا حسین کے سامنے کھڑا بھی ہوا ہوں، لیکن جب وہ فرشت لکھتے ہیں تو مجھے میرا نام نظر نہیں آ رہا۔ ماں کہتی ہے قاسم دودھ نہیں بخشوں گی اگر سن لیا کہ تو کل لڑا نہیں۔ قاسم کہتے اچھا اماں صبح ہونے دے۔ صبح سب قربانیوں کی اجازت لے رہے تھے، ماں کی رات والی نصیحت یاد تھی، قاسم تجھے اجازت مانگنی نہیں آتی۔ 13 سال کا شہزادہ تھا، بابا اس کا بڑا امیر تھا، باپ کے جانے کے بعد حسین نے شہزادوں کی طرح پالا تھا قاسم۔ قاسم کو ایک دن بھی 13 سال میں یتیمی کا احساس نہیں ہوا۔ حسین نے کبھی بھی لباس قاسم کا دوسری بار نہیں پہنے دیا تھا۔ حسین مدینے میں کہتے تھے قاسم کی ماں اس کا لباس ہر دفعہ نیا پہنایا کر، ایسے نہ ہو کوئی مدینے میں اسے دیکھے کہ یتیم جو ہے کپڑے پرانے پہن رہا ہے۔
कासम लिबास नया पहनते थे, सर पे अमामा नया रखते थे, इतना शहजादों की तरह पाला था हुसैन ने कासम को। कासम को इजाजत मांगने का तरीका नहीं आता था। अगला जुमला मैं पढ़ूंगा, अल्लाह जाने तू समझेगा कैसे। कासम इजाजत लेने के लिए कैसे आया, हुसैन के सामने खड़ा था, या माँ की नसीहत याद आई, कासम तुझे इजाजत मांगने का तरीका नहीं आता। कासम बेसाख्ता हुसैन के पाँव में गिर गया, हुसैन के कदम पकड़ गया, मुझे मौत की इजाजत दे दे, मुझे मांगना नहीं आता, मैं हसन का बेटा हूं, मुझे मांगने का तरीका। हौसले के साथ, हौसले के साथ। इतना रोगे कि घरों तक रोगे। मौला मुझे मांगना नहीं आता। मौला हुसैन की आवाज है, कासम कहाँ जाना चाहता है? मौला मौत के लिए। फरमाया कासम मौत को क्या समझते? फरमाया शहर से ज्यादा। फरमाया कासम कैसे बेटा? मौला हसन 28 सफर को जहर मिला था, या कासम 3 साल का सीने पे था। मौला इमाम हसन ने कहा था कासम की माँ मुझे कागज कलम दे, मैं एक तवीज लिख दूं। तवीज लिख के कासम के बाजू में बांध दिया। बीबी ने पूछा मौला कैसा तवीज है? फरमाया कभी बहुत मुश्किल पड़े ना कासम को, तो कासम को कहना ये तवीज पढ़ लेना। अगला जुमला पढ़ो जो मुसाहिब पे रो लेते हो, जिन्हें पता है कि खिताबत या जाकरी में रोना कैसे कहते हैं। मैं जुमला पढ़ूं, जो जुमला समझोगे वो रोगे। 13 साल हुसैन ने ऐसे पाला, कासम को तवीज की जरूरत ही न रही। 13 साल में एक दिन ऐसा नहीं आया कि कोई मुसीबत आई हो, कोई मुश्किल आई हो। 10 मुहर्रम डूबती हुई असर कासम को मुश्किल नजर आई। कासम को बाप का तवीज याद आया। कासम ने जल्दी से अपने दाएं हाथ से तवीज खोला। तवीज खोल के जब हुसैन के आगे किया, किताबें कहती मुद्दत के बाद भाई की तहरीर पे भाई की नजर पड़ी। तवीज में लिखा था हुसैन अगर दीन पे मुश्किल बने, मेरा कासम मेरी समझ से कुर्बान कर देना। ये कासम हसन के हिस्से की कुर्बानी है। ऐसे समझना कि करबला में हसन का हिस्सा आ गया। हुसैन ने भाई की तहरीर पढ़ी, चीखे मार के रोए मेरे मौला। तहरीर को पढ़ा, चूमा आंखों से लगाया। कासम इस तहरीर के बाद अब कुछ नहीं, जा कासम मां से अलविदा कर। कासम मां से मिल के आ। किताबें कहती है 13 साल का शहजादा इजाजत मिलने के बाद दौड़ा मां के खैमे की तरफ, चेहरे पे खुशी, कहता अम्मा मुझे मौत की इजाजत मिल गई, अम्मा मुझे मौला ने इजाजत दे दी है। बीबी देख रही कासम बैठ, खेमे में मैं तुझे तैयार करवाऊं। अभी कासम की मां तबर्रुकात वाले संदूक पे हाथ रख रही थी, दरवाजे पे हुसैन की आवाज आई। कासम की मां फरवा अगर तू इजाजत दे आज कासम को मैं तैयार करवाऊं। बीबी ने कहा मौला इससे बड़ी सआदत क्या होगी कि मेरा यतीम तू भेजेगा। हुसैन ने कासम का हाथ पकड़ा, अपने खेमे में लेके गए। हुसैन ने अपना तबर्रुकात वाला संदूक खोला। जो बंदा सीना पीटेगा, जो बंदा चेहरा पीटेगा, वो बंदा मुझे देखे। हुसैन ने तबर्रुकात वाला संदूक निकाला। हुसैन ने उस संदूक में से हसन की कमीज निकाली, हसन का अमामा निकाला। हुसैन ने हसन की कमीज कासम को पहनाई, हसन का अमामा हुसैन ने कासम के सर पे रखा। कासम का माथा चूम के ज़ैनब के खेमे में गया, लेकिन ज़ैनब हसन मिलने के लिए आया। हौसला 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 हौसला। ज़ैनब भाई मिलने के लिए आया। मुद्दत के बाद बहन ने बिछड़े हुए भाई की तस्वीर देखी, बेसाख्ता चूमना शुरू किया। अली की बेटी, अली की बेटी कासम का हाथ पकड़ के हर खेमे में गई, जाकर दी बीबी हो जिसने हसन देखना हो, ये देखो मेरा कासम हूबहू हसन लग रहा है। अली की बेटियों ने कासम की जियारत की। गाजी ने कासम को घोड़े की ज़ीन पर रखा।
कासिम तेरे बाबे ने मुझे तलवार चलानी सिखाई थी। कासिम तू मेरा शागिर्द है तू मेरे मौला का बेटा। कासिम फौजी अशकिया में जाना, नजरें टीले पे मेरे चेहरे पे हो, जैसे मैं तुझे कहूं वैसे हमला करना। कासिम भरपूर हमला करना। कासिम ने कहा मौला गाजी तू जाने दे, चचा अब्बास तू मेरी जंग देखना। मां ने देखा कासिम तैयार हो गया, रो कर सैयद आदियो एक बार अकेले में कासिम से कोई बात करना चाहती हूँ। सारी बीबियां फरवा के खेमे से चली गई। बीबी ने जो कासिम से बात की है मैं वो बात सारी नहीं खोलूंगा, इशारा कर दूंगा उस पर रो लेना, क्योंकि मुझे पूरी शहादत पढ़नी है। मैं किसी जगह पे ऐसा मुसाहिब नहीं पढ़ना चाहता कि उसके बाद मैं ना पढ़ूं, मुझे शहादत पूरी पढ़नी है, इसलिए मैं जुमला छुपा के पढ़ने लगा हूं। कासिम की माँ कासिम को खेमे में लेके आई, सारी बीबियां खेमे से चली गई। बीबी कासिम का चेहरा देख दी, कासिम तेरे बाबे पे इन्होंने इल्जाम लगाया था कि हसन को लड़ना नहीं आता। कासिम कैसे लड़ेगा? कासिम रो के कहता अम्मा एक बार मैदान में जाने दे, अम्मा तेरा कासिम ऐसे लड़ेगा, हर लाश खेमे में आई है, तेरे कासिम की लाश उठाएगी नहीं। हौसला हौसला। 2 या 3 मिनट में मैं मुसाहिब खत्म करने लगा हूं। कासिम की मां ने कासिम को घोड़े पे बैठता हुआ देखा, सैयदादियों ने विदा किया। हुसैन टीले के नीचे, अब्बास टीले के ऊपर, फिजा दरवाजे पे, ज़ैनब मुसल्ले पे, फरवा ज़ैनब के कदमों पे, फरवा की नजरें ज़ैनब के चेहरे पे, ज़ैनब की फिजा के चेहरे पे, फिजा की हुसैन के चेहरे पे, हुसैन की गाजी के चेहरे पे। गाजी की नजरें जाते हुए कासिम को देख रही थी। अब्बास कह रहे थे मौला मेरा कासिम फौजों में चला गया है, मौला मेरे कासिम ने बड़ा जोरदार हमला किया है, मौला मेरे कासिम ने 200 मार दिया है, मौला मेरे कासिम ने 300 मार दिया है। अब्बास बताता रहा, हुसैन कहता रहा मरहबा मेरे हसन की निशानी, मरहबा मेरे हसन का लख्ते जिगर, मरहबा मेरे मोहम्मद नाना की आंखों का नूर। अब्बास बताते बताते अब्बास की आवाज चुप हुई। हुसैन ने गाजी का चेहरा देखा, अब्बास के चेहरे पे मौत की सर्दी है। हुसैन की आवाज आई, अब्बास क्या हुआ? अब्बास देख के कहते हैं मौला कासिम नजर नहीं आ रहा, मौला मैं टीले पे देख रहा हूँ, मुझे कासिम नजर नहीं आ रहा, मौला मुझे इजाजत दे मैं घोड़े पे बैठ के कासिम को ढूंढूं। हुसैन की आवाज आई ना गाजी तूने नहीं जाना। अब्बास ने टीले से आवाज दी, कासिम मुझे तू नजर नहीं आ रहा। कासिम की आवाज आई, मौला मेरे पांव रकाबों में फंस गया। हौसला हौसला हौसला। रुक रहा हूं, अगले जुमले बड़े दर्दनाक हैं। तूने कल तक चुप नहीं करना, तुम गलियों में मातम करोगे अगर कासिम की शहादत सुन लो। मौला मेरे पांव रकाबों में फंस गए। जिसको घोड़ सवारी नहीं आती, घोड़ों में बैठे हुए सवार तो देखिए ना, घोड़े पे जो सवार बैठा होता है ना, वो पांव रकाबों में फंसा के बैठता है, उसका जोर होता है रकाबों में। और अगर अल्लाह ना करे कभी सवार घोड़े की जीन से गिरे और पांव रकाबों में उलझ जाए, ना वो जीन पे होता है ना जमीन पे। अली का जुमला सुन लिया, अब इसके आगे जुमला पढ़ूं, कर लोगे बर्दाश्त? ना जीन पे होता है ना जमीन पे होता है। कासिम ना जीन पे था ना जमीन पे था। 9 लाख ने कासिम के घोड़े को दौड़ाना शुरू कर दिया। कासिम का घोड़ा फौजों में दौड़ रहा था, जहां से गुजरता कोई तलवार मारता, कोई पत्थर मारता, कोई नेजा मारता।
अब्बास घोड़ा निकाल, इधर से हुसैन घोड़े में बैठे, इधर से गाजी को घोड़े में बिठाया, हुसैन ने कहा निकाल तलवार अब्बास, इधर से हुसैन ने अपनी तलवार खींची, फरमाया गाजी इधर से तू हमला कर, इधर से मैं हमला करता हूँ। हुसैन लड़ता भी जा रहा था, रो रो के कह रहा था तुमने मेरा यतीम मारा, तुमने मेरे हसन का बेटा मारा, तुमने मेरे हसन की तस्वीर मारी। हौसला 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 हौसला। फौजें छट गई, मैदान हो गया खाली। जब फौजें अब्बास और हुसैन के हमले से दौड़ गई ना, हुसैन ने मैदान खाली देखा, हुसैन को फिर भी मक्तल में कासिम नजर नहीं आया। हुसैन टीले पे खड़े हो गए, अमामा सर से उतरा हुआ है। हुसैन ने बिना तशबीह यूं बाजू, कासिम 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 कासिम, मेरा लाल कहाँ गिरा है, मेरा बच्चा मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा। जब हुसैन ने देखा ना कहीं से आवाज नहीं आ रही, हुसैन ने ताकत और इख्तियार इमामत को इस्तेमाल किया। हुसैन ने कानों पर कासिम इमाम समझ के बुला रहा हूं, कोई टुकड़ा उधर से उठा, कोई टुकड़ा उधर से उठा, मारा तेरा कासिम। हौसला हौसला, हाथ पकड़ना हाथ। आधा मिनट तुम्हें बीबी ज़ैनब का वास्ता आधा मिनट सुन लेना। अगले साल फिर कासिम सुनोगे, अगले साल आएगी 7 मुहर्रम को कासिम की मेहंदी। पूरा साल कासिम की मेहंदी नहीं उठनी, अलग उठता है, जुलझला निकलता है। कासिम की मेहंदी साल में एक बार आती है। मैं चाहूंगा यहां से मातम करते हुए कासिम की मेहंदी का इस्तेमाल करो। जब टुकड़े उठे ना, फौजों ने देखा हुसैन का तो कासिम उठ रहा है, इनको पता चल गया था अब हुसैन लड़ेगा नहीं। इन्होंने दोबारा टुकड़ों पे लाशों को, घोड़ों को दोबारा दौड़ाया। मैंने अभी इससे पहले नॉर्थ हैम्पटन में रिवायत पढ़ी है। मजलिस का माहौल बदला है, रंग बदला है। अब मैं रिवायत माफी मांग के पढ़ूंगा। जो सैयद बैठे हो वो मुझे माफ कर देना, तो दिल का मरीज बैठा है, 1 मिनट के लिए कानों पे हाथ रख ले। किसी से बर्दाश्त नहीं होता वो बेशक उठ के चला जाए। मुझे कासिम की मां के सामने शर्मिंदा ना करना, मुझे बीबी के सामने शर्मिंदा नहीं होना कि तूने अकबर की बर्छी पढ़ी, तूने असगर का तीर पढ़ा, तूने मेरे बेटे की गुरबत नहीं पढ़ी। 20 साल हो गए हैं मुझे हुसैन की जाकिरी करते हुए। मैं जब भी मौला कासिम की शहादत पढ़ता था, मैं यही पढ़ता था कि हुसैन ने अमामे की चादर बनाई और कासिम की लाश के टुकड़े चुने। मैंने जैसे पढ़ा था, जैसे मिंबर से सुना था, मैं पढ़ता था। यहां आने से पहले मैं 3 महीने करबला रहा हूं। ये मैं मिंबर के गिलाफ पे हाथ रख के कह रहा हूं, गलत पढ़ूं मैं नबी की बेटी का मुजरम बनूं। इतनी बड़ी बद्दुआ तो नहीं मैं दे सकता तेरे आंसू की खातिर। रोना तो तूने अपनी आकबत के लिए है ना, मेरे पे तो कोई एहसान नहीं ना। तुम्हारे रोने का सामान बनाने लगा हूं। वहां पे एक शख्सियत है बाबे सिदरा पे, वो बैठते हैं सैयद मोहम्मद तबातबाई। 80 साल उम्र है, सफेद उनकी रीश है, करबला में रहते हैं। 40 साल हो गए उन्हें मक्तल लिखते हुए। 76 किताबें मक्तल में अब तक वो सिर्फ मक्तल पे लिखी हैं उन्होंने। मुझे उनसे मुलाकात का शर्फ मिला, मैं उनकी ज़ियारत को गया। मैंने पहली मुलाकात में बताया, मैंने कहा मैं शबीर का ज़ाकिर हूँ, मौला इमाम हुसैन का जिक्र करता हूँ, मैं आपसे मक्तल सुनना चाहता हूँ। उन्होंने पहले दिन मुझे वक्त दिया, उन्होंने कहा फलां दिन आना, उस दिन मेरे पास फुर्सत होगी, खाली ना आना, कागज़ कलम लेके आना, जो लिखना होगा मुझसे लिखवा लेना। मैं उनके दिए हुए वक्त पे पहुंचा, हम वहाँ बैठ गए। मैं था, खतीब आले मोहम्मद हामिद सुल्तानी मेरे साथ थे, हम दोनों चले गए।
انہوں نے کہا کیا لکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی ہم حسین کے ذاکر ہیں، شہادتیں پڑھتے ہیں، شہادتوں کی اصل سند دکھائیں اور بتائیں۔ وہ ایک ایک شہادت دکھاتے رہے، ہم لکھتے رہے۔ جب انہوں نے لکھوائی نا جناب قاسم کی شہادت، اوئے ہوئے ہوئے، اللہ جانے کتنے دن ہماری آنکھیں چپنی ہوئی تھی، کتنے دن ہم تڑپے تھے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مجلس کا ماحول کیا بنے گا۔ مجھے انہوں نے جب جناب قاسم کا حملہ لکھایا، جناب قاسم کا جنگ کس کو پہلے مارا کس کو بعد میں مارا، کتنے افراد مارے تھے، سارا کچھ لکھا دیا نا۔ آخر میں جب پامالی کے لاش لکھوانے لگے تو مجھے انہوں نے رک کے ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا کتنے سال ہو گئے ہیں تمہیں ممبر پہ ذکر کرتے ہوئے؟ میں نے کہا 20 سال۔ انہوں نے کہا کیسے پڑھتے ہو پامالی؟ میں نے کہا جی گھوڑوں کے لاش پامال کر دی تھی۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا امام حسین نے امامے کی چادر بنا کے قاسم کی لاش کے گوشت کے ٹکڑے چنے تھے۔ میں اتنا کہہ کے چپ ان کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا تھا، بے ساختہ لیزیب ان کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ ٹھنڈی آہ بھر کے 3 بار اپنا سر ماتھے پہ مارا، کہا یہی تو ظلم ہے، آج تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حسین کتنا غریب تھا۔ میں نے کہا اب آپ مجھے بتا دے کیا ہوا تھا۔ اب جو دل کا بندہ مریض ہے وہ ایک لمحے کے لیے کانوں پہ ہاتھ رکھ لے۔ میں روایت پڑھنے لگا ہوں جو کربلا بیٹھ کے مجھے سید محمد طباطبائی نے اپنی زبان سے سنائی ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے ایک مثال مجھے دی، میں مثال پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کبھی کسی حکیم کے مطلب میں جاؤ نا تو جڑی بوٹیوں کا صفوف بناتے ہیں۔ میں نے کہا بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ جس کے ساتھ اس کو کوٹتے ہیں نا، بعض اوقات وہ صفوف جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ اس سے صاف کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے سنائی عربی کی روایت۔ انہوں نے کہا پمال نہیں کہنا، پمال نہیں، اس کا پس گئی تھی۔